دوستو دنیا بھر میں ہزاروں شہر موجود ہیں، مگر ایک شہر ایسا بھی ہے جو اپنی خوبصورتی، راز اور تاریخ کو چھپا کر بیٹھا ہے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں البانیہ کے اس شہر کے پوشیدہ راز جسے دنیا دوسرا پیراڈائز کہتی ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ ویلکم ٹو ولورا، وہ شہر جو سمندر اور پہاڑ دونوں کو اپنی باہوں میں سمیٹے بیٹھا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سفر کریں گے البانیہ کے تاریخی، ساحلی اور دلکش شہر ولورا کا۔ ایک ایسا شہر جو عام سیاحوں کو بہت خوبصورت لگتا ہے، مگر اس کے اندر چھپے ہیں کتنے ہی راز، کتنے ہی کہانیاں جنہیں دنیا آج بھی پوری طرح نہیں جانتی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ولورا وہ جگہ ہے جہاں 1912 میں البانیہ کی آزادی کا اعلان ہوا۔ البانیہ کا پہلا پرچم، پہلی حکومت سب ولورا سے شروع ہوا۔ دنیا اسے ایک ساحلی شہر سمجھتی ہے، مگر یہ دراصل پورے ملک کی آزادی کی جڑ ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں سے البانیہ کی آزادی کا سورج طلوع ہوا اور آج بھی یہ پورے ملک کی شان سمجھا جاتا ہے۔ ولورا کی موجودہ آبادی تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ البانیہ کا تیسرا بڑا شہر سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی آبادی میں زیادہ تر لوگ مسلمان اور عیسائی ہیں، جبکہ سیاحوں کی تعداد پورا سال اس شہر کی آبادی میں اضافہ کرتی رہتی ہے۔ ولورا کا کل رقبہ تقریباً 616 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک بڑے جغرافیائی خطے پر پھیلا ہوا شہر ہے، جو ایک طرف خوبصورت پہاڑوں سے جڑا ہوا ہے اور دوسری طرف نیلے سمندر کی لمبی ساحلی پٹی پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر قدرتی حسن اور جغرافیائی تنوع دونوں میں بے مثال ہے۔ سب سے پہلے تو ولورا البانیہ کی آزادی کا مرکز ہے۔ 1912 میں البانیہ کی آزادی کا اعلان یہیں پر ہوا، اسی لیے اسے محل آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ ولورا کا بندرگاہ پورے البانیہ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہاں سے ملک کی تجارت کا بڑا حصہ ہوتا ہے اور یہ البانیہ کی بڑی اقتصادی طاقت ہے۔ ولورا البانیہ کے ٹاپ ٹورزم سٹی میں سے ایک ہے۔ نیلے پانیوں کے ساحل اور قدرتی مناظر اسے پورے یورپ کا پسندیدہ سیاحتی مقام بناتے ہیں۔ مختلف تہذیبوں، روم، یونان، بازنطینی اور عثمانی کا مرکز رہنے کی وجہ سے یہ شہر تاریخی ورثے کا شاندار گھر ہے۔ اسی لیے تاریخ دان اسے البانیہ کا کھلا ہوا عجائب گھر بھی کہتے ہیں۔ جس مقام پر ولورا واقع ہے وہ ملک کے لیے ایک اہم جگہ ہے۔ یہ پورے جنوبی البانیہ کو جوڑنے والا اہم دروازہ ہے، چاہے وہ تجارت ہو، دفاع ہو یا سیاحت۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ولورا کی اس تاریخ کی طرف جو اتنی پرانی، اتنی گہری اور اتنی حیران کن ہے کہ شاید بہت سے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ ولورا وہ شہر ہے جس نے ہزاروں سالوں تک مختلف تہذیبوں کو آتے دیکھا۔ یہ شہر کبھی بادشاہوں کا مرکز رہا، کبھی جنگوں کا میدان اور کبھی آزادی کی تحریک کا دل۔ ولورا کی بنیاد 6 صدی قبل مسیح یعنی آج سے 2600 سال پہلے رکھی گئی۔ اس وقت یونانی آباد کاریوں نے یہاں ایک بستی بسائی جسے اولون کہا جاتا تھا۔ یہ شہر جلدی سمندری تجارت کا مرکز بن گیا، جہاں سے یونان، اٹلی اور بحیرہ ایڈریاٹک کے علاقوں میں تجارت ہوتی تھی۔ بعد میں یہ شہر رومن سلطنت کا حصہ بنا۔ رومیوں نے یہاں بندرگاہ اور سڑکیں تعمیر کی، جس نے اسے پورے علاقے کی اہم گزرگاہ بنا دیا۔ رومیوں کے بعد شہر بازنطینی سلطنت کے ہاتھ میں چلا گیا اور کئی صدیوں تک انہی کے زیر اثر رہا۔ یہ دور ولورا کے لیے حکمت، ثقافت اور مذہبی تبدیلیوں کا دور تھا۔ 14ویں صدی میں ولورا عثمانی حکومت کے کنٹرول میں آیا۔ عثمانیوں نے یہاں مساجد، کاروان سرائے، فوجی قلعے اور تجارتی بازار تعمیر کیے۔ یہاں وہی دور تھا جب شہر کی بڑھتی خوشحالی نے اسے البانیہ کا اہم تجارتی دروازہ بنا دیا۔ اسی دور میں مشہور مراد مسجد بھی تعمیر ہوئی، جو آج بھی ولورا کے تاریخی نقش کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، ولورا کی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ 28 نومبر 1912 کا ہے، جب اسماعیل کیمالی نے اسی شہر میں البانیہ کی آزادی کا اعلان کیا، یعنی آج کا آزاد البانیہ۔ اسی شہر کی مٹی سے اٹھا، اسی شہر کی دھرتی نے پہلی مرتبہ البانیہ کا پرچم لہراتے دیکھا۔ یہ شہر فریڈم کیپٹل آف البانیہ کہلاتا ہے۔ آزادی کے فوراً بعد ولورا پر کئی طاقتوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اٹلی، سربیا، یونان سب نے یہاں اپنے اثرات بڑھانے چاہے، لیکن 1920 کی ولورا وار میں
مقامی البانین شہریوں نے زبردست مزاحمت کی اور شہر کو دوبارہ آزاد کرایا۔ یہ جنگ ولورہ کے لوگوں کی بہادری کی ایک لازوال مثال ہے۔ 20ویں صدی میں خصوصاً 1990 کے بعد ولورہ نے تیز رفتار ترقی کی۔ بیچز، ریزورٹس، جدید بندرگاہیں، یونیورسٹیاں اور شاہراہیں تعمیر ہوئیں۔ آج یہ شہر البانیہ کا ایک بڑا سیاحتی مرکز، اقتصادی ہب اور تاریخی ورثے کا دل ہے۔ آج کا ولورہ پرانے یونانی دور سے لے کر عثمانی وقتوں تک تمام تہذیبوں کو اپنے اندر محفوظ کیے بیٹھا ہے۔ شہر کے ساحل، پہاڑ، مساجد، قلعے اور تاریخی عمارتیں آج بھی گزرے ہوئے زمانے کی آوازیں سناتی ہیں۔ یہ شہر صرف خوبصورتی نہیں بلکہ ایک زندہ تاریخ ہے۔ ناظرین، ولورہ کی ثقافت بالکل منفرد ہے۔ یہ شہر یونانی، رومی، بازنطینی اور عثمانی تہذیبوں کا ملاپ ہے۔ اسی لیے یہاں کی موسیقی میں مشرقی دھنیں بھی ملتی ہیں اور یورپی بیٹ بھی۔ یہاں کی روایتی گیت یونیسکو میں شامل ہے، ایک ایسا سنگنگ سٹائل جو دنیا میں بہت کم جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ اسے ایسو پولیفونی کہا جاتا ہے۔ ولورہ کے لوگ مہمان نوازی میں مشہور ہیں۔ اگر آپ کسی مقامی کے گھر جائیں تو وہ آپ کو چائے، پنیر اور روایتی بیرک پائی ضرور پیش کرے گا۔ یہاں کے تہوار رنگ، ڈھول اور ڈانس سے بھرپور ہوتے ہیں، خصوصاً فلیگ ڈے فیسٹیول جو آزادی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ولورہ کے لوگوں کا طرز زندگی سمندر سے جڑا ہوا ہے۔ صبح کے وقت زیادہ لوگ ساحل پر واک کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں یا کیفے میں آرام سے کافی پیتے نظر آتے ہیں۔ یہاں کی زندگی پرسکون، خوش مزاج اور سادہ ہے۔ مقامی لوگ فیشن پسند ہیں۔ یورپی سٹائل لباس، ساحلی رنگوں کے کپڑے اور آرام دہ لائف سٹائل ان کی خاص پہچان ہے۔ مارکیٹوں میں تازہ سبزیاں، زیتون، جڑی بوٹیاں اور سمندری خوراک عام چیزیں ہیں۔ سڑک پر چلتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ لوگ زیادہ تر سائیکل یا سکوٹر استعمال کرتے ہیں۔ یہ شہر ماحول دوست طرز زندگی کو فروغ دیتا ہے۔ ولورہ میں مذہبی ہم آہنگی قابل دید ہے۔ یہاں مسلمان، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ بڑے امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد عثمانی دور سے یہاں آباد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مراد مسجد، حاجی علی مسجد اور دیگر تاریخی مساجد آج بھی شہر کا اہم حصہ ہیں۔ ساتھ ہی شہر میں خوبصورت آرتھوڈاکس اور کیتھولک کلیسا بھی موجود ہیں۔ عید، کرسمس اور دیگر مذہبی تہوار یہاں مل جل کر منائے جاتے ہیں۔ یہی ولورہ کی خوبصورتی ہے۔ جب سورج ڈوبتا ہے تو ولورہ ایک نئی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ نیلے پانی پر لگی روشنیوں کی لائٹیں شہر کو ایک یورپی ساحلی کسینہ جیسا منظر دیتی ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف نہ شور والی ہے اور نہ ہی بے قابو، بلکہ بڑی خوشگوار، فیملی فرینڈلی اور خوبصورت ہے۔ سمندر کے کنارے درجنوں روف ٹاپ لاؤنجز، بیچ کیفیز اور سی سائڈ ریسٹورنٹس رات گئے تک کھلے رہتے ہیں۔ لائیو میوزک، گٹار پرفارمنس اور البانیہ رقص کی چھوٹی محفلیں عام نظر آتی ہیں۔ سیاح آئس کریم کھاتے، فوڈ مارکیٹ سے تازہ سمندری کھانا لیتے اور ساحل کے ساتھ ساتھ چہل قدمی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سفر کرنے والوں کے لیے یہ شہر رات میں بھی اتنا ہی محفوظ، پرسکون اور دلکش ہے جتنا دن میں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ولورہ کے ان شاندار مقامات کی جنہیں دیکھے بغیر یہ سفر ادھورا ہے۔ یہ 10 جگہیں اس شہر کی روح کہلاتی ہیں۔ لونگو مارے پرومیناد یہ ولورہ کا دل ہے، سمندر کے ساتھ ساتھ چلنے والا لمبا ساحلی راستہ۔ یہاں کیفے، ریسٹوران، لائٹیں اور نیلے سمندر مل کر ایک جنت جیسا منظر پیش کرتے ہیں۔ زورنک آئی لینڈ اینڈ مونیسٹری جنگل کے بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ، لکڑی کا پل اور 13ویں صدی کا قدیم مونیسٹری۔ یہ مقام کسی فلمی منظر سے کم نہیں۔ میوزیم آف انڈیپینڈنس یہ میوزیم وہ جگہ ہے جہاں البانیہ کی آزادی کا اعلان ہوا۔ ہر کمرہ، ہر چیز تاریخ کی خوشبو سے بھری ہے۔ مرادیہ مسجد خوبصورت عثمانی طرز تعمیر کا شاہکار، 16ویں صدی کی یہ مسجد ولورہ کی پہچان ہے۔ اس کی سادگی اور روحانی فضا دل کو چھو لیتی ہے۔ کارابورون آئی لینڈ یہ البانیہ کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا وائلڈ نیچر ریجن ہے۔ صاف نیلا پانی، ڈولفن سمندری غاریں، قدرت کے دیوانوں کے لیے جنت۔ سازان آئی لینڈ یہ جزیرہ ایک زمانے میں پورا سیکرٹ کمیونسٹ ملٹری بیس تھا۔ اب یہ سیاحوں کے لیے کھلا ہے اور اسے یورپ کی لاسٹ آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ کولڈ واٹر یہ مقام اپنے برف جیسے ٹھنڈے پانی، قدرتی چشموں اور ریزورٹس کی وجہ سے مشہور ہے۔ گرمیوں میں سیاحوں کا سب سے پسندیدہ ساحل۔ ولورہ کیسل ریمینز یہاں کے کچھ حصے آج بھی موجود ہیں اور شہر کی قدیم جنگوں کی یاد دلاتے ہیں۔
کینین کیسل ولورا کے پہاڑی علاقے میں واقع یہ ہزاروں سال پرانا قلعہ شہر اور سمندر کا ایسا نظارہ دکھاتا ہے جو ناقابل فراموش ہے۔ بلو آئیونیان بیچز ولورا سے آگے بڑھتے ہیں، پورے یورپ کے سب سے صاف اور نیلے ساحل شروع ہوتے ہیں۔ یہاں کی بیچ ویوز پورے میڈیٹرینین سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ولورا کے ساحل کی ایک عجیب حقیقت ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کا پانی 3 رنگوں میں بدلتا ہے: نیلا، ہلکا سبز اور سنہری۔ مقامی لوگ مانتے ہیں کہ یہ قدرت کا خاص تحفہ صرف اسی شہر کو دیا گیا ہے۔ ولورا کی پہاڑیوں کے اندر خفیہ سرنگیں بنی ہوئی ہیں جو انویکس ہوگزا کے دور میں بنائی گئیں۔ ان کا مقصد دشمن ملکوں پر نظر رکھنا تھا۔ آج بھی ان میں سے کئی سرنگوں کے نقشے پوری دنیا کے پاس موجود نہیں۔ دنیا میں بہت کم مقامات ہیں جہاں 2 مختلف سمندر آپس میں ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ ولورا وہ جگہ ہے جہاں ایڈریاٹک سی اور آئیونین سی آپس میں ملتے ہیں اور ان کا رنگ ایک دوسرے سے الگ نظر آتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ولورا کے پہاڑی علاقوں میں امانتیا نامی قدیم بادشاہ دفن ہے۔ آج تک اس کے مکمل آثار دریافت نہیں ہو سکے اور یہ مقام ایک مسٹ کنگڈم کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کی تاریخی مراد مسجد 16ویں صدی میں بنی، مگر اس کے نیچے ایک ایسا تہہ خانہ ہے جس کے بارے میں اب تک کوئی حتمی تحقیق سامنے نہیں آئی۔ مقامی لوگ اسے گمشدہ کتب خانہ کہتے ہیں۔ آج ولورا ایک جدید، صاف اور روشن شہر ہے۔ یہاں دن کا منظر دل کو سکون دیتا ہے اور رات کی روشنی اسے یورپ کے خوبصورت شہروں کے برابر کھڑا کر دیتی ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سفر ولورا البانیہ کے بارے میں۔ ایک ایسا شہر جو تاریخ بھی ہے، ثقافت بھی ہے، سمندر بھی ہے اور راز بھی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، ہمیں سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں آگے کون سا ملک یا شہر دیکھنا پسند کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی زبردست ڈاکیومنٹری میں۔ اللہ حافظ۔